کوئی مرد اس دنیا میں بڑے آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، ایئر کنڈیشن کی زندگی، کاروں کی ایئر کنڈیشن، ہائی فائی زندگی، ہر ٹائپ کے کھانے، ہر طرح کی آرام و آسائش، سب کچھ ہے دنیا کی دولت، لیکن اس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو پھر وہ بیکار، وہ بدنصیب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا کی دولت کا اگر کسی کے پاس اسلام کی دولت نہ ہو۔ لیکن آج کا جو دور، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور فتنوں والا دور، اس دور میں ہر طرف فتنہ ہے، عورتوں کے فتنے، مال و دولت کا فتنہ، حرام کمائی کا فتنہ، سود خوری کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، مردوں کا فتنہ۔ اگر فتنوں کی فہرست آپ دیکھیں گے، فہرست ختم نہیں ہوگی، ہر قدم پر چھوٹے بڑے فتنے ایسے سامنے آ جاتے ہیں جو ایک مسلمان کو اس کے دین سے بھر دیتے ہیں، اس کے ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فیوچر اور مستقبل میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، خطرناک فتنے آئیں گے، اور ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ جنم لے گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا فتنہ جنم لے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا، مسلمان سمجھے گا کہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ مجھے ہلاک کر دے گا، یہ مجھے میرے دین کو برباد کر دے گا، ایسا سمجھے گا مسلمان۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ختم کرے گا، اس کے بعد جب دوسرا فتنہ آئے گا وہ اس سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دور قیامت کے قریب بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا، بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا۔ ہر معاملے میں فتنہ کسے بولتے ہیں؟ فتنہ یاد رکھیے، اس ڈیفینیشن کو، اس مفہوم کو یاد رکھیے۔ فتنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو دین سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، اس کے ایمان کو جو ہے برباد کر دے، اس کے عقیدے کو برباد کر دے، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد کی وجہ سے آپ اپنے دین کو بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اگر آپ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے آخرت سے غافل ہو رہے ہیں، اسلام کو اگنور کر رہے ہیں، ایمان کو اگنور کر رہے ہیں، ایمان کو اہمیت نہیں دیتے، اسلام کو اہمیت نہیں دیتے، صرف پیسہ پیسہ، چاہے حرام طریقے سے ملے حلال طریقے سے ملے، یہ پیسہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے کہ اس پیسوں نے تمہارے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی شوہر، اگر اس کی بیوی اس کو دین سے دور کرتی ہے، یا اپنے بیوی کی محبت میں نہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہوتا ہے، وہ بیوی اس کے لیے فتنہ ہے، کیونکہ وہ بیوی کی وجہ سے دین سے دور ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شوہر ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اسلام سے دور ہو جاتی ہے، ایمان سے دور ہو جاتی ہے، تو وہ شوہر اس کے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو اس کے دین سے روک دے، اس کے دین سے دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، رسول سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، یہ فتنہ ہے۔ اور علماء کرام نے کہا کہ فتنہ ایسی چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو جس فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ایک مسلمان کو دین کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج بن جائے، عقیدے کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج بن جائے۔ ایسے وقت میں انسان اپنے اسلام کی حفاظت کرنا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے، ایسے دور کو فتنے کا دور کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کا جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ فتنوں والا دور ہے۔ دین کو بچانا بہت مشکل ہو گیا، دین کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ موبائل کا فتنہ، فلاں فتنہ والعیاذ باللہ۔ آج اکثر خواتین کے اندر بے دینی دیکھنے کو ملتی ہے، دین بیزاری، دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں، علم دین حاصل کرنے میں انٹرسٹ نہیں۔ لیکن الحمدللہ آج بھی خواتین اسلام ہیں جن کے اندر دین کی حرص ہے، دین کی طلب ہے۔
آج دیکھیے ماشاءاللہ اس مدرسۃ ایمان للبنات کے اندر کتنی خواتین جمع ہوئی. واقعی یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اندر آج بھی دین بیداری ہے, دین کے اندر انٹرسٹ ہے, وہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنا دین بنانا چاہتی ہیں, اپنے گھر کو دین کے روشنی میں آباد کرنا چاہتی ہے. یہ ماشاءاللہ آپ کی تعداد کو دیکھ کر ایک خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہاں نندی گرگور میں ایک تو یہ جو ادارہ ہے اور دوسرا جمعیت کا ادارہ ہے, ماشاءاللہ دین کی بیداری تو الحمدللہ دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن یہ جو ادارے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہاں سے پڑھنے والی بچیاں کل کے دن آپ کی اصلاح کرنے والی ہیں, آپ کی تربیت کرنے والی ہیں. ہر گاؤں میں, ہر علاقوں میں اس طرح کے ادارے ہونا ضروری ہے خواتین کے خاص طور سے. کیوں معلوم ہے, ایک خاتون اگر سدھرتی ہے اس کا شوہر سدھرتا ہے, اس کے بچے سدھرتے ہیں, اس کا گھر سدھرتا ہے, اس کے خاندان قبیلے سدھرتے ہیں. اگر عورت بگڑ جائے, عورت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے, عورت کے اندر دینداری نہ ہو, کیسے وہ بچوں کو سدھار سکتی ہے, کیسے وہ اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے, کیسے اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتی ہے, کیسے وہ اپنے والدین کو دین کی طرف لا سکتی ہے, کیسے وہ اپنے خاندان قبیلے کو سدھار سکتی ہے. یقیناً ایک عورت کی اصلاح صرف اپنے گھر کی اصلاح نہیں ہے, اس کے خاندان کی اصلاح نہیں ہے, بلکہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. اگر تم کسی ایک ماں کو تیار کر لو, ایک عورت کو تم تیار کر لو, اس کی اصلاح کر لو, گویا کہ تم نے ایک پاکیزہ نسل کو تیار کیا ہے. ایک عورت کی اصلاح ایک نسل بنانے کی طرح ہے, ایک جو ہے خمیرے کی اصلاح ہے, معاشرے کی اصلاح ہے. تو اس حیثیت سے الحمدللہ اس جگہ اس طرح کے ادارے چل رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس اعتبار سے یہاں پڑھنے والی بچیاں کل کے دن انشاءاللہ گھروں کے اندر کام کریں گی, عورتوں میں کام کریں گی, عورتوں کے اندر اصلاح آئے گی, تو پھر معاشرہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. عورت اگر فتنوں سے محفوظ ہے, اس کا گھر فتنوں سے محفوظ ہے, اس کا شوہر, اس کے بچے فتنوں سے محفوظ ہیں. لیکن عورت اگر فتنے کا شکار ہو جائے, پھر میرے خواتین اسلام پھر پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. یاد رکھیے, ان فتنوں کو ہلکا مت لیجیے. آج معاشرے کے اندر مختلف قسم کے فتنے جو دین سے دور کر رہے ہیں, نشہ اور چیزوں کی شکل میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین بیزار, عشق و عاشقی کا معاملہ, ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات, یہاں تک کہ گلیوں میں وہاں یہاں زناکاری کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, والعیاذ باللہ فتنے سر چڑھ کر ہو رہے ہیں, فتنے سر چڑھ کر ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں پیشن گوئی فرمائی تھی. ایک مقام پر آپ نے فرمایا فتنے رات کی اندھیری کی تاریکیوں کی طرح سے ہوگی, یعنی ایسے فتنے ہوں گے جس دور میں ایک عورت کو صحیح کیا غلط کیا پہچاننا مشکل ہو جائے گا, حق کیا باطل کیا پہچاننا مشکل ہوگا, توحید کیا شرک کیا یہ پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. حلال اور حرام کے درمیان تمیز ختم ہو جائے گی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی اور کہا تھا آپ نے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ فتنوں میں مبتلا ہو کر عورتیں مرد صبح سویرے اسلام کی حالت میں کریں گے, شام ہوتے ہوتے اسلام سے ہوتر ہو جائیں گے. شام ایمان کی حالت میں ہوگی, صبح ہوتر ہو کر شام کریں گے, یہاں تک کہ دنیا کے کچھ پیسوں کے خاطر اپنے دین کا سودا کر دیں گے, اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں قریوں میں کچھ پیسوں کے خاطر اپنے دین کا سودا کرتی ہیں, عورتیں اپنے دین کو برباد کر دیتی ہیں, مرتد ہو جاتی ہیں. اور کالجز کی لائف میں ہمارے بعض پیرنٹس ماشاءاللہ ہائی ایجوکیشن کے نام پہ اپنے لڑکیوں کو بڑے بڑے کالجز میں داخلہ دلواتے ہیں, جہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے, جہاں پہ مرد اور عورتیں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں, ایک دوسرے سے فون پہ چیٹنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں. یہ فتنوں کا سمندر ہے, فتنوں کا سمندر. آج اتنا آسان نہیں ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا. اسی لیے
ہم میں سے ہر عورت کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے ہوش کے ناخن لے، وہ چوکنا رہے، وہ اپنے ذمہ داری کو سمجھے کہ ایسے دور میں کیسے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، اپنی نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کی دین کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اس کو معمولی لینے کی بات نہیں ہے، اس کو لے کر فکر مند ہونا چاہیے۔